وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ اب عرب کے وہ اس معاشرے میں جہاں روکھی سوکھی بھی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی، اللہ نے ایک نبی کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے انہیں یہ عروج دیا کہ وہ اس قسم کے مہنگے مہنگے کھانے بھی افورڈ کرنا شروع ہو گئے۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ میرے پر کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، پیٹ کے بل لیٹا ہوتا تھا، اور راستے میں چلنے والے لوگ مجھے ٹھڈا مار کے چیک کرتے تھے کہ مرغی کا دورہ تو نہیں سے پڑا ہوا، اور میں اپنی بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوتا تھا، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ سکوں۔ اور وہی ابو ہریرہ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا تم شرک کرنا شروع کر دو گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے اور تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑو گے اور اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہو گئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیثیں بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں، اور جو بدر و احد میں شہید ہو گئے وہ انہوں نے جنت کا پھل حاصل کر لیا، ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا میں ہی نہ دے رہا ہو، وہ ڈرتے رہتے۔ تو بخاری میں کہ وہ بھنی ہوئی بکری کا گوشت جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہ حدیثیں یاد آ گئیں کہ مجھے یہ خطرہ نہیں کہ بھوکے مرو بلکہ دنیا کے دہانے تم پہ کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو نبی الاسلام کی وہ فقر اور وہ آپ کی غربت اور آپ کے فاقے یاد آئے، اور وہ صحابہ جو غزوہ احد کے اندر، بدر کے اندر بڑی غربت کس پرسی کی حالت میں شہید ہوئے، ان کی ساری باتیں ان کو ریمائنڈ ہونا شروع ہوئیں، اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی اسی طرح گزری ہے، انہوں نے وہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک اور صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا کوئی اور، ان کے سامنے جب ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا یا وہ مشروب، تو بس وہ پکڑ کے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھی تو بڑی غربت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی محنتوں کا پھل ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ وہ پانی بھی ان کے ہاتھ میں ہی رہ گیا، پی نہیں سکے۔ تو ویسے یہ بڑا مشکل وقت تھا۔ میں کہتا ہوں یہ فلموں میں جو کچھ آپ ٹریجک سٹوریاں دیکھتے اور سنتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو صحابہ کی زندگی میں آپ کو اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف غریب بدو مکے کے، اور پھر دنیا کے امام بن گئے۔ انہوں نے اپنا پرانا وقت کبھی بھلایا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں نے بھی چند درہم کے عوض، بڑے حقیر سے مال کے عوض مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، یعنی یہ میں نے غربت کا وہ وقت دیکھا ہے۔ اچھا وقت تو آپ پہ مڈل ایج میں آیا جب آپ کی شادی ایک امیر عورت سے ہوئی، لیکن جب اسلام کی خدمت شروع کی پھر آپ کے اوپر وہی مشکل وقت آ گیا۔ اور یہی ایک پیغمبر کی نشانی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے بڑے غلبے کے بعد اپنے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، حالانکہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی پکی ہوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، اور وہ بھی کوئی ٹنو ٹن کھجوریں نہیں ہوتی تھی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور شام، کیونکہ عرب میں میٹھا پانی کا پیالہ اس کا حصول بھی کئی کلومیٹرز کی پیدل واک ہوتی تھی۔ جس طرح آج آپ انٹیریئر سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، یا آپ بلوچستان میں جائیں تو عورتیں بیچاری کئی کلومیٹرز تک وہ مٹکے، اور وہ میٹھے پانے کے لیے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا، گدلا الگ سے ہوتا ہے اور اس میں جراثیم الگ سے۔ عرب کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، ان کو وہ اپنے پرانے سارے وقت یاد آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی ہے، حتیٰ کہ غزوہ خیبر کے بعد جب آپ کو وسعت ملی تو آپ کی بیویوں نے گلہ کیا
کہ ہمارا کوئی خرچہ بڑھائیں. خرچہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری خرچہ کہتے تھے کوئی سبسسٹنس لیول پہ تو ہمیں دیں. تو قرآن میں آیات نازل ہوگی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر وہ دنیا کا مال اور دنیا کی عیسائشیں چاہتی ہیں نا تو آؤ میں تمہیں دے کر طلاق دے کے رخصت کر دوں. اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو اسی غربت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. سورۃ الاحزاب میں آیات آئیں اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضور یہ آیات نازل ہوئیں تو ظاہر حضور کو تو جو حکم ملتا تھا آپ وہی پرفارم کرتے تھے. اس میں حکم تھا نبی اپنی بیویوں کو حضور ایک ایک بیوی کے گھر گئے اور کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا اب تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی غربت ہے. اور اگر دنیا کا مال لینا ہے پھر میرے ساتھ نہیں رہوگی. یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کے نبی کی بیوی رہنا چاہتی ہو دنیا اور آخرت میں. تو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم مشورہ کریں گے, ہم آپ کو چوز کرتے ہیں, اللہ کو چوز کرتے ہیں, آخرت کے گھر کو. الحمدللہ اتنی وفادار بیویاں حضور کے ساتھ الحمدللہ. پھر خلفائے راشدین کو بھی دیکھیں, انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے فیصلہ کر لیں کہ کیا حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, مولا علی تو خیر ویسے ہی فقر کی زندگی تھی ان کی, یہ پہلے 3 خلفاء ان میں سے کسی نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, اپنے بچوں کو کہیں نوازا ہے؟ یعنی پوری دنیا پہ حکومت ہو چکی ہو تو بندہ دنیا کی آسائش لیتا ہے. یہی ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل نہیں کی, ان کی زندگی اسی طریقے سے درویشی کی گزری ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, میرے بیوی بچوں کا خرچہ اس میں سے نکلتا تھا, اب تم نے امور خلافت میرے ذمہ کر دی ہے تو میں اگر بازار میں جا کے تجارت کروں گا تو میرے بیوی بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر میں پھر خلافت کا کام اگر پیرلل میں کرتا ہوں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا, تو یا خلافت کی ذمہ داریاں پوری کروں یا میں کاروبار کر لوں. تو صحابہ نے پھر مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا جو وظیفہ تھا نا وہ حضرت ابو بکر کا وظیفہ لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں ابو بکر مسلمانوں کی خدمت کریں گے امور خلافت چلا کر, اور مسلمان اس کے عوض ان کا اور ان کے بال بچوں کا پیٹ پالیں گے. ہائے ہائے یار, خلیفہ وقت اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کیا ہمارا پرائم منسٹر, ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اپنے بارے میں یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی خدمت کریں گے اور پاکستان کی عوام ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے اپنے ٹیکسز سے؟ اور ہو رہا ایسے ہی ہے, پیٹ نہیں پال رہے ہم تو وہ کچھ دے رہے ہیں ان کو کہ میں کہتا ہوں باہر کے ملک میں تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں جو ہمارے یہاں پہ اداروں کے لوگوں کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے پولیٹیشنز کے لیے جو ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ یورپ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, ہاں وہ عوام کے لیے ہے, لیکن ان کی عوام بھی وہ یاشی نہیں کر رہی جو ہمارے بڑے یہاں پہ پاکستان کے ٹیکسز پہ یاشی کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے لیکن چند لوگوں کے لیے, ایلیٹس کے. اور سیدنا ابو بکر جو ہیں, اور میں اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی یہ سب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو حدیثوں میں نے لکھی ہوتی, تو سر اسی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے نا. انجینئر صاحب 1400 سال پرانی حدیث پڑھ کے 1400 سال بعد کے جو حالات ہیں ان کی انجینئرنگ بھی ساتھ کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاؤں گا تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے, تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مصلہ اٹھائیں, نیچے سونے دیے کھانا ہی کھانا؟ ہاں سنجے سے ٹیلے چکو, جیڑے ٹیلے نو ہاتھ پاؤ سونا ہی سونا. تو سرکار تو آڈے جڑا گھوڑا ہے, آپ کا جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پہنچ سکتا. تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا بنائیں گے درختوں کو, مسلے اٹھائیں گے تو کانیں ہوں گی. سرکار تسی بھی ایک نگاہ مارو نا, اس زمانے سے کام نہیں سنتے, یہ نہ ہون ہو سکتے نا, آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا, اب کر کے بتائے کوئی. سب کہانیاں بنائی بھائی, وہ لوگ ایفرٹ پٹ کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پٹ کرنی ہے. نگاہ مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے, ایک قبیلے کا نام ہے, وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے. نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے. آپ نے کہا کس لیے؟ ان کا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں تو مسجد نبوی تک پہنچتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے,
ہم نے سوچا مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، اتنی دور سے آنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے تھے اتنی نیکیاں تمہیں ملتی تھی۔ تو انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم دور سے ہی پیدل چل کے آیا کریں گے تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں۔ ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے کہ یہ بعد کے جو بزرگ ہیں وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف اڑ کے، دوسری اڑ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس، چوتھی بغداد شریف تے پنجویں اجمیر شریف۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بیچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب، ان کو حضور نے کوئی مشورہ دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو؟ کوئی نہیں اڑ سکتا تھا اس زمانے میں۔ اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے۔ وہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو۔